یہ پیر صاحب کا منظر دیکھ لے، اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ یہ کسی جگہ پر کھڑے ہو کر دم کر رہے ہیں، پھونکے مار رہے ہیں، تسبیح کے من کے پھیر رہے ہیں، اور جن حاضر ہو جاتا ہے اور ان کا مرید پیر صاحب کی جوتی سنگھاتا ہے صرف، اور جوتی سنگھا کر کہتا جی میرے مرشد کی جوتی میں یہ کمال ہے کہ جن بھاگ جاتا ہے۔ معاملہ یہاں تک ہوتا، پھر بھی کوئی چھوٹے فتنے کی بات تھی۔ اس نے جو اگلا کفریہ جملہ کہا، جس کو زبان پہ لاتے ہوئے زبان کانپتی ہے مومن کی، دل دھڑکتا ہے، تڑپتا ہے مومن کا، کہ کوئی بندہ اپنے پیر کی محبت میں ایسا کفر بھی بک سکتا ہے۔ وہ کفر اس مرید نے بکا، اور اس پیر نے خاموش کھڑے ہو کر اس کفر پر مہر لگائی۔ اس نے کہا تم باقی مولوی حضرات، باقی لوگ جنات کا علاج کرنے والے جو لمبے لمبے وظیفے کرتے ہو اور لمبی لمبی پڑھائیاں کرتے ہو اور چلے کاٹتے ہو، تمہارے ان لمبے لمبے وظیفوں سے میرے پیر کی جوتی زیادہ بہتر ہے، اور اس کی کرامت زیادہ ہے، اور اس کے ذریعے جنات کو بھگا دیا جاتا ہے۔ یہ سرکار جی کا جو جوتا ہے نا، یہ آپ لوگ جو دیکھتے ہیں یہ جنات کتنے زور سے یا طاقت سے حاضر ہو کے آتے ہیں، وہ ایک سرکار جی کے جوتے کی مار نہیں ہوتی۔ جو نام نہاد قسم کے مولوی یا نام نہاد قسم کے پیر جن لوگوں کو جنات کے نام پہ لوٹتے ہیں اور آدھا گھنٹہ پڑھائیاں کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو 3 دن کے وظائف دیتے رہتے ہیں کہ جی جنات بڑی طاقت والے ہیں، تو وہ سرکار کے جوتے کے محتاج بھی نہیں ہے۔ جو طاقت اللہ کے ولی کے جوتے میں ہے، وہ نام نہاد کسی نہ مولوی کے نہ پیر کے، وہ اس وظیفے میں نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جنات کو نکالنے کے لیے جو پڑھائی کرتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن، وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی آیات پڑھتے ہیں، اور جنات جادو کا مقابلہ قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے، مصطفیٰ علیہ السلام کی احادیث کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور یہ مجرم، یہ ظالم، یہ شف سرکار کا مرید کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ لمبی لمبی پڑھائییں، تمہارے یہ لمبے لمبے وظیفے، اس سے بہتر میرے پیر کی جوتی ہے۔ یہ جملہ اگر کسی ہندو نے کہا ہوتا، کسی سکھ نے کہا ہوتا، کسی عیسائی نے کہا ہوتا، کسی نان مسلم نے کہا ہوتا، تو دنیا اس کے خلاف روڈ پہ نکل آتی۔ لیکن افسوس یہ کہنے والا اس خانقاہی نظام کا ایک بہت بڑا کارندہ ہے، لہذا کسی کے ماتھے پہ بل بھی نہیں پڑا۔ یہ جو مرضی کہہ لے، جو مرضی بک لے، جو مرضی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں جملے کہہ لے، یہ قرآن حکیم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے پیر کی جوتی سے زیادہ گرا دیں اور جوتی کو قرآن سے بڑھا دیں۔ اجازت ہے، سبز چادر ہے، شاہ جی ہے اور پیر جی ہے، پیر جی کو کون پوچھے گا؟ اگر دنیا میں تمہیں کسی نے نہ پوچھا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو اس دن کے دردناک عذاب سے ڈر جاؤ جس دن قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور قرآن کی توہین کی بنیاد پر، قرآن حکیم کی گستاخی کی وجہ سے تم کہیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیے جاؤ۔ اس دنیا میں تمہاری زبان بڑی لمبی ہے، اسے کون پکڑ سکتا ہے، کون کھینچ سکتا ہے، لیکن مرنا تو ہے نا۔ اس دن تو کوئی مرید، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی بابا، کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی سیکورٹی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ پیر کی جوتی سے جو کرامتیں جھوٹی دکھا رہے ہیں، جنات کے ذریعے مداریاں کر رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں،
کھلواڑ کر رہے ہیں لوگوں کے دین ایمان ان کی عزت و دولت سے، اور قرآن کی توہین کر رہے ہیں کہ تمہارے وظیفے وہ بیکار ہیں، پیر کی جوتی بڑی کار آمد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور رب کے کلام کی توہین کرنے والے ڈر جاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، کہیں تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کی پھٹکار نہ پڑ جائے۔ اور توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت کی بربادی کنفرم ہے۔ قرآن کا گستاخ، قرآن کی توہین کرنے والا، قرآن حکیم کی گستاخی کرنے والا، وہ ایمان کی لذت کہاں اس کے پلے رہے گی؟